नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इससे कबल अपनी वीडियोज़ में लतीफ़ा कल्ब और लतीफ़ा रूह के जारी होने के बाद की कैफियत पर तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम लतीफ़ा सिर के जारी होने के बाद की कैफियत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्ददिया वैसिया के मुरीदैन के लिए बेहद मुफीद है और दूसरे सालकीन यानी दूसरे सलासिल के सालकीन भी इस तरीके पर अमल करके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें और इस पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दें। इंशाअल्लाह चंद दिन में आप कामयाबी के साथ साथ हमें दुआएं भी देंगे। हम अब तक जितनी भी वीडियोस यानी जितने भी टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, तफसील के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहे हैं। हमारा इन वीडियोस का बनाने का मकसद फ़कत सदका जारिया है, ताकि नए आने वाले सालकीन हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद इससे फ़ायदा उठा सकें। सदका जारिया के लिए हम आपकी मदद के ख्वास्तगार हैं। आप हमारी मदद फ़कत इस तरह कर सकते हैं कि हमारी ये वीडियो आखिर तक सुनें। जब आप पूरी वीडियो सुन लेंगे तो यूट्यूब हमारी ये वीडियो 10 लोगों को रिकमेंड करेगी आपकी वजह से। हमारी ये वीडियो मज़ीद आपकी वजह से 10 लोगों को देखनी नसीब होगी। आपकी वजह से अगर कोई एक शख्स भी शरीयत मुतहरा की पाबंदी और तरीक़त के कवानीन पर अमल करके अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो गया तो आपको इसका अजर सवाब मिलेगा, और जब तक वो ज़िक्रुल्लाह और इस पर पाबंद रहेगा आपके नामा अमाल में उसका अजर सवाब लिखा जाता रहेगा। इसी वजह से हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें, ताकि हमारा ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बहाल रहे। नक्शबंदिया मशाइख फरमाते हैं कि लतीफ़ा सिर बाएं पिस्तान के निशान से 2 अंगुश्त ऊपर कदरे पहलू में वाक़या है। जिस तरह जिस्म की एक रूह होती है, उसी तरह लतीफ़ा सिर की भी एक रूह है जिसको लतीफ़ा सिर कहते हैं। लतीफ़ा सिर का ताल्लुक़ आलम अमर से है। लतीफ़ा सिर के नूर का रंग सफ़ेद है। लतीफ़ा सर में जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं वो है तमा, हिर्स और लालच। लतीफ़ा सिर को ज़ेरे कदम फैज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हासिल है। लतीफ़ा सर की रसाई छठे आसमान तक है और छठे आसमान का नाम है खालसा, जो चमकदार मोतियों से बना हुआ है। लतीफ़ा सिर का ताल्लुक़ आलम लाहूत से है, जिसको आलम अमर भी कहते हैं, जो गैर फ़ानी है, और इस आलम को आलम तजल्लियात भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह आलमीन पर बहुत जल्द तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। यहाँ हमने आलम लाहूत का जिक्र इसलिए किया है कि हर लतीफ़े का ताल्लुक़ एक आलम से है और लतीफ़ा सिर का ताल्लुक़ आलम लाहूत से है। लतीफ़ा सर के बेदार होने से नफ्स की हालत नफ्स से मुतमइन्ना हो जाती है। इस मकाम पर पहुँचकर इंसान को आला दर्जे की वलायत मिल जाती है। मशाइख नक्शबंद फरमाते हैं कि जब सालिक का लतीफ़ा कल्ब अल्लाह ताला पर ईमान और ईमान से लबरेज़ हो जाता है, उस वक्त जाकर सालिक का लतीफ़ा रूह रोशन और मुनव्वर हो जाता है। जब दोनों लताइफ अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर हो जाते हैं तो लतीफ़ा सिर के मुनव्वर होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लतीफ़ा सर सालिक के लिए तीसरी मंजिल है और जिसका नाम है मार्फत, और ये हर सालिक की अक्ल व इस्तिदाद के मुताबिक होती है। लतीफ़ा सर जिस इंसान में नहीं होता वो शख्स पैदाइशी नाबीना होता है। बेशक उनकी आंखें ठीक ही क्यों ना हो, वो देख नहीं सकते। लतीफ़ा सर की वजह से इंसान देखता है। लतीफ़ा सर के अंदर हमने आपको बताया है कि हिर्स, लालच जैसी बुराई पाई जाती है। अक्सर नफ्स लतीफ़ा सिर को हिर्स और लालच जैसी बुराई की तरफ उकसाते हैं। अगर लतीफ़ा सिर कमज़ोर होगा तो फ़ौरन इसकी बुराई को कबूल कर लेगा, और अगर लतीफ़ा सिर अल्लाह के ज़िक्र का तालिब होगा तो कुछ बैद नहीं, कभी भी उस नफ्स के उकसाने में नहीं आएगा
اور حرص و لالچ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دے گا۔ تمام لطائف میں لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس کو فوقیت حاصل ہے۔ ان دونوں لطائف میں سے جو بھی طاقتور ہوگا، باقی تمام لطائف اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ انسان کے اندر نفس اور قلب کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ لطیفہ سر کو اس میں ذات اللہ کی ضربوں اور شیخ کامل کے تصور اور ان کی خاص توجہ کی وجہ سے بیدار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو ارادہ کرنا چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے بعد آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی چاہیے اور اپنی حاجت بیان کرنی چاہیے کہ مولا، میں تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے شیطان کے وسوسوں اور دنیاوی خیالات سے محفوظ فرما، اور اے اللہ مجھے ذکر اللہ کی اجازت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور پیران عظام سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان بھی عطا فرما۔ اس پر عمل کے لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے، ارد گرد کی آوازوں سے محفوظ ہو۔ سالک کے لیے سب سے اچھا وقت نماز تہجد کے بعد کا ہے، جب سب مخلوق سو رہی ہو۔ اس طرح سالک ادھر ادھر کے دھیان سے محفوظ رہے گا اور پوری توجہ کے ساتھ ذکر اللہ کرے گا۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں، سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کے مطابق لطیفہ سر کے نور کی روشنی کا رنگ سفید ہے۔ اسی رنگ میں اسم اللہ کو اپنے لطیفہ سر پر لکھا ہوا دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ اسم سفید رنگ سے لکھا ہوا ہوگا۔ اب آپ نے اپنے سانس کے ساتھ اسم اللہ کا ذکر کرتے جانا ہے اور لطیفہ سر پر ضرب یا چوٹ لگانی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو خفی میں سانس کے ذریعے ذکر بلند آواز سے کر کے دکھاتا ہوں، اس طرح آپ عمل کرتے رہیں۔ اس انداز میں آپ ذکر سانس کے ساتھ اپنا کریں گے اور قلب پر یا اپنے لطیفہ سر پر ضرب لگائیں گے، چوٹ لگائیں گے۔ ذکر اللہ کی مدد سے آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ یہ عمل سابقہ لطائف کی طرح جاری رکھیں۔ کچھ ہی عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو لطیفہ سر بیدار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لطیفہ سر روشن ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا، اور آپ کو اپنے لطیفہ سر والی جگہ پر ایک دھڑکن محسوس ہونے لگے گی، جیسا کہ لطیفہ قلب میں ہوتی تھی۔ دوران ذکر اللہ تعالیٰ کا نور سالک کے لطیفہ سر میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لطیفہ سر اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے لطیفہ سر میں جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سالک کو اپنی آنکھوں میں سفید رنگ کی روشنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس میں اللہ سفید رنگ میں لطیفہ سر پر لکھا ہوا اور روحانی طور پر انسان کو بند آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ لطیفہ سر کی روح اللہ کے نور سے بیدار ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ لطیفہ سر جن لوگوں کا روشن ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، ان سالکین میں دیدار الہی کی طلب بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جب سالک کا لطیفہ سر بیدار ہو جاتا ہے تو سالک کو اپنے لطیفہ سر والی جگہ پر ایک وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے لطیفہ سر والی جگہ میں ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، کچھ لوگوں کو اپنے لطیفہ سر والی جگہ پر گرمی محسوس ہوگی، کچھ سالکین کو لطیفہ سر والی جگہ پر بھاری پن سا محسوس ہوگا۔ لطیفہ سر کے بیدار ہونے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ سالک کو لطیفہ سر کے اندر اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ایک اور دل دھڑک رہا ہے۔ لطیفہ سر کے بیدار ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے لطیفہ سر سے اسم اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، کیونکہ اب سالک کے سینے میں 3 مخلوقیں یعنی 3 روحیں ذکر اللہ کر رہی ہیں۔ سالک جب اپنے لطیفہ قلب کی طرف توجہ کرے گا تو اس کو لطیفہ قلب سے اسم اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دے گی۔ جب لطیفہ روح کی طرف توجہ کرے گا تو سالک کو لطیفہ روح سے بھی اسم اللہ کے ذکر کی آواز محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو اسی طرح کی کوئی ایک کیفیت محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر شروع ہو چکا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو تحرک کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ یعنی آپ کو لطیفہ سر میں ایک حرکت سی محسوس ہوگی۔ اس حرکت سے اسم اللہ کی آواز آپ کے کانوں میں محسوس ہوگی۔ یہ حرکت بہت ہی لطیف ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لطیفہ سر
جن لوگوں کے بیدار ہو جاتے ہیں ان سالکین میں دیدار کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ایسے سالکین کو خواب کی حالت میں یا مراقبہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا دیدار ہوتا ہے۔ لطیفہ سر جن کے بیدار ہو جاتے ہیں ان سالکین کے لطیفہ سر کی حالت یعنی حالت خواب میں ان کے جسم سے لطیفہ سر نکل کر عالم لاہوت پہنچ جاتے ہیں جو ان کا اصل وطن ہے۔ لطیفہ سر کے بیدار ہونے کی وجہ سے اب انسان کے اندر 3 لطائف ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں، یعنی لطیفہ قلب، لطیفہ روح اور لطیفہ سر۔ اب اس کا درجہ ان 2 سے بھی بلند ہو جاتا ہے، یعنی ان سے قلب اور روح سے بڑھ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جن لوگوں کو لطیفہ سر میں یہ کیفیات جو ہم نے بیان کی ہیں اگر محسوس نہیں ہوتی، ایسے سالکین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں، یعنی اخلاص کو بڑھائیں، درود شریف کی تعداد کو بڑھائیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، دین کے کام میں اضافہ کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، مرشد کامل کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، مرشد کامل کے فرمان پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے من کی دنیا کی تفتیش شروع کر دیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے لطائف جاری نہیں ہو رہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت کوشش کریں کہ آپ کا خیال اپنے لطائف پر ہو، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لطائف بھی روشن ہو جائیں گے اور آپ کو بھی وہ تمام کیفیات محسوس ہوں گی جو ہم نے بیان کی ہیں۔ یاد رکھ لیں، جب تک انسان کے لطائف بیدار نہیں ہوتے اس وقت تک انسان کو بار بار اپنے لطائف کی طرف متوجہ رہنا پڑتا ہے، بار بار لطائف کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، ان کو ذکر اللہ کرانے کے لیے بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو اپنے لطائف پر حاوی ہونا پڑتا ہے، لطائف کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر جا کر سالک کو بیان کردہ تمام تفصیلات جو کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے سالک کو لطائف کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، جب لطائف بیدار ہو جاتے ہیں تو لطائف سالک پر حاوی آ جاتا ہے۔ سالک کا دھیان ذکر اللہ کی طرف سے ہٹنے ہی نہیں دیتے یہ لطائف۔ جوں ہی انسان کی توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے، یہ لطائف انسان کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو لطیفہ سر کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لطیفہ خفی پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.